السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت نے نباتات کو پیدا کیا اور انہیں پتھر، ڈھیلے، لوہے، تانبے اور دوسرے جواہر کے مقابلے میں زیادہ مکمل وجود عطا کیا۔ ان جواہرات میں قوت نمو، قوت افزائش نہیں ہے اور نہ یہ غذا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ نباتات میں ایسی قوت پیدا کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی طرف غذا کھینچتی ہیں اور اس عمل کے لیے اپنی جڑ اور رگوں اور ریشوں کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ رگیں اور جڑیں زمین میں پھیلتی رہتی ہیں۔ یہ رگیں پہلے باریک ہوتی ہیں، پھر موٹی ہو جاتی ہیں، پھر ان سے اور رگیں پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا سلسلہ پتوں پر ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ رگیں اتنی باریک ہو جاتی ہیں کہ نظر نہیں آتی۔ معدنیات کے مقابلے میں اگرچہ نباتات میں کمال نمو ہے، لیکن یہ کمال بھی نقص سے خالی نہیں ہے، عیب سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نباتات کی غذا جڑوں میں نہیں پہنچے گی اور رگوں میں مس نہیں کرے گی تو درخت سوکھ جائیں گے، پودے مرجھا جائیں گے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ اپنی غذا کسی اور جگہ سے حاصل کر سکے، اس لیے کہ کسی چیز کی طلب اسی وقت ممکن ہے جب مطلوب معلوم ہو کہ یہ کہاں سے حاصل ہوگا، اور اس تک پہنچنا یہ بھی ممکن ہو۔ نباتات ان دونوں ہی چیزوں سے عاجز ہیں، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کی غذا کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان پر اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے احساس اور حرکت کے آلات انسان کے ساتھ انسان کو عطا کر کے اس کے لیے حصول غذا کے طریقے آسان فرما دیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو حواس عطا کیے ہیں، ان حواس خمسہ کی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ تمام حواس ادراک کے آلات ہیں۔ ان میں پہلا ہے لمس، چھونا۔ یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ پر کوئی چنگاری گرے یا کوئی نقصان دہ چیز تم پر پڑے تو تم فوراً اس کی تپش یا سوزش محسوس کر لو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ پہلی حس ہے جو حیوان کے اندر پیدا کی گئی ہے۔ کوئی ایسا حیوان تصور نہیں کیا جا سکتا جس کے اندر چھونے کی حس موجود نہ ہو۔ اگر کسی میں یہ حس ہی نہ ہو تو اسے حیوان کہنا قطعی طور پر صحیح نہ ہوگا۔ اور لمس کا، چھونے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر جسم سے کوئی چیز مس کرے یا متصل ہو جائے تو اس کا احساس ہو۔ درد کی چیز کا احساس کرنا درجہ کمال ہے، اور ادنا درجے کی حس تو ہر حیوان میں موجود ہے، یہاں تک کہ مٹی کے اندر رہنے والا کیڑا بھی اس سے محروم نہیں ہے۔ اگر اس کے جسم میں سوئی چبو دی جائے تو وہ بھی سمٹ کر، سکڑ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نباتات کا یہ حال نہیں ہے۔ تم اسے کاٹ ڈالو، نہ وہ سکڑے گی، نہ سمٹے گی، نہ تم سے دور بھاگے گی، اس لیے کہ نباتات کے اندر حس نہیں ہے۔ اگر آدمی میں صرف یہی قوت لامسہ ہوتی تو اس کا حال بھی کیڑے جیسا ہی ہوتا جیسے کیڑا ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی بھی ناقص ہوتا کہ جو چیز اس کے جسم سے مس کرتی صرف اسے اپنی طرف کھینچتا اور اسی کو اپنی غذا بناتا۔ اس کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ کسی ایسی چیز کو غذا بناتا جو اس سے دور ہوتی۔
اس لیے ایک ایسی حس کی ضرورت پیش آئی جس کی مدد سے دور کی چیز کا ادراک ممکن ہو، کہ پتہ چلے کہ دور بھی کوئی چیز ہے۔ چنانچہ تمہارے اندر سونگھنے کی قوت پیدا کی گئی۔ بو سے آدمی دور کی چیز بھی معلوم کر لیتا ہے، اسمیل، لیکن کیونکہ محض سونگھنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بو کس طرف سے آ رہی ہے، اس لیے تم بو کو، کسی بھی اسمیل کو سونگھ کر چاروں طرف دوڑتے پھرتے، اس تگ و دو کے نتیجے میں یہ ہو سکتا تھا کہ کہیں کوئی غذا مل جاتی، کوئی نقصان دہ چیز کا تمہیں پتہ چل جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ نہ ملتی۔ اس لیے تمہارے اندر بینائی کی، نظر کی قوت رکھی گئی، تاکہ جو چیز تم سے دور ہو اور سونگ کر تم اس کی سمت، اس کی جہت اور دوری جو تم متعین نہیں کر سکتے وہ متعین کر سکو، اسے دیکھ لو اور صرف اسی سمت کا ارادہ کرو اور اسی طرف تم لپکو۔ پھر اگر تمہارے پاس یہی دو قوتیں ہوتی تب بھی تم ناقص ہوتے، اس لیے کہ تم ان دو قوتوں کے ذریعے صرف انہی چیزوں کا ادراک کر سکتے ہو، جان سکتے ہو جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جو چیزیں دیواروں کے پیچھے ہیں یا جن چیزوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہے، تم ان کا ادراک نہیں کر سکتے تھے۔ اگر غذا یا کوئی دشمن دیوار کے پیچھے ہو تو تمہیں اس کا پتہ نہیں چل پاتا۔ اسی طرح صرف اس دشمن کا ادراک کر سکتے تھے تم جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا، اور اگر دشمن پس پردہ ہوتا تو تم اسے قریب ہو کر بھی محسوس نہ کرتے، کیونکہ وہ پس دیوار ہوتا، یا پھر تم اگر محسوس کرتے تو جب وہ بالکل تمہارے سامنے ہوتا۔ اور قریب ہونے کی صورت میں یہ ممکن تھا کہ دشمن تم پر قابو پا لیتا اور تم اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کر پاتے۔ اس لیے تمہارے اندر حس سمع، سننے کی قوت پیدا کی گئی۔ سننے کی قوت، اس کے ذریعے تم ان آوازوں کا ادراک کر لیتے ہو جو پردوں اور دیواروں کے پیچھے ہونے والی حرکات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ آنکھ کے ذریعے تم موجود کا ادراک کر سکتے ہو، غائب کا ادراک محض اس کلام سے ممکن ہے جو حصے سمع سے ادراک کیے جانے والے الفاظ اور آوازوں سے ترتیب پائے۔ اس لیے تمہارے اندر قوت سامعہ پیدا کی گئی اور کلام کو سمجھنے کی صلاحیت دے کر تمہیں دوسرے حیوانات سے ممتاز کر دیا گیا۔ پھر یہ تمام حواس بھی ناکافی ہوتے اگر تمہارے اندر قوت ذائقہ نہ ہوتی۔ اس صورت میں تم غذا کھاتے اور تمہیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ جو غذا تم کھا رہے ہو وہ تمہارے مخالف ہے یا موافق، تمہارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تم ناموافق غذا کھا کر مر جاتے، ہلاک ہو جاتے، یا تمہارا کوئی نقصان ہو جاتا۔ جس طرح درخت میں قوت ذائقہ نہیں ہوتی، وہ اپنی جڑوں میں پہنچنے والے پانی سے غذا حاصل کرتا ہے اور سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ بعض اوقات یہی پانی اس کے خشکی کا باعث، اس کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ تمام حواس تمہارے لیے ناکافی تھے اگر تمہارے دماغ کے اگلے حصے میں قوت ادراک نہ پیدا کی جاتی، جسے حصے مشترک کہتے ہیں۔ اس میں حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے محسوسات جمع رہتے ہیں۔ اگر آدمی میں یہ حصے مشترک نہ ہوتی تو اسے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر اگر وہ زرد رنگ کی کوئی تلخ چیز کھاتا اور اسے اپنی طبیعت کے موافق، اسے ناموافق دیکھ کر، نقصان دہ دیکھ کر چھوڑ دیتا، پھر وہ دوبارہ وہی چیز اس کے سامنے آتی
تو یہ نہ جان پاتا کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، ہلاک کرنے والی ہے، یہ میرے لیے مفید نہیں ہے، جب تک اسے چکھ نہ لیتا۔ اس لیے کہ آنکھ زردی دیکھتی ہے، تلخی کا احساس نہیں کرتی، اور اسی طرح ذائقہ سے تلخی کا احساس تو ہو جاتا ہے، زردی کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کسی ایسی حصے مشترک کا وجود ضروری ہے جس سے زردی اور تلخی دونوں کا احساس ہو، یہاں تک کہ جب زردی نظر آئے تو حصے مشترک اس کی تلخی کا حکم دے اور بتائے کہ نہیں، جو بھی زرد چیز ہے یہ الارمنگ صورتحال ہو سکتی ہے، اور دوسری مرتبہ کھانے سے وہ تمہیں باز رکھے۔ اور اگر تمہارے پاس صرف یہی حواس ہوتے جن میں حصے مشترک بھی شامل ہے، تب بھی تمہاری کوئی خاص خصوصیت نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ حواس تو تمام حیوانات کے پاس بھی ہیں، یہاں تک کہ ایک حقیر سی بکری، ایک گائے، وہ بھی یہ حواس رکھتی ہے، ایک پرندہ بھی یہ حواس رکھتا ہے۔ اگر تم یہی حواس رکھتے تو دیگر جانوروں کی طرح ناقص رہتے۔ چنانچہ اگر جانور کسی ہیلے سے گرفتار ہو جائیں تو وہ یہ نہیں جان پاتے کہ اس قید سے آزادی کے لیے کیا تدبیر کی جائے۔ اسی طرح اگر وہ کنویں میں گر جائیں تو انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کنویں میں گرنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جانور وہ چیزیں کسی خوف و خطر کے بغیر کھا لیتے ہیں جو فی الحال انہیں لذت دیتی ہے، خواہ بعد میں نقصان دہ ثابت ہوں اور ان کی بیماری یا موت کا باعث بن جائیں۔ انہیں صرف حاضر کا احساس رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ پس پردہ کا ادراک، عواقب کا ادراک ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمہیں بخشی ہے۔ تمہیں اللہ رب العزت نے تمہیں حیوانات سے ممتاز کیا اور ایک ایسی صفت سے نوازا جو تمام صفات سے اعلیٰ و اشرف ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ عقل۔ وہ صفت عقل ہے، اس کے ذریعے تم حال اور مال کے اعتبار سے غذا کی منفعت اور اس کے مضرت کا علم حاصل کرتے ہو، یہ جانتے ہو کہ غذا کیسے پکائی جاتی ہے، مختلف چیزوں سے کس طرح ترکیب دی جاتی ہے، اور اس کے اسباب کس طرح مہیا کیے جاتے ہیں۔ غور کرو، صرف غذا کے سلسلے میں عقل کے کس قدر فوائد ہیں، جو انسانی تندرستی کے بے شمار اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حالانکہ عقل کا یہ ایک ادنا فائدہ اور معمولی حکمت ہے۔ عقل میں بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی صفات، اس کے افعال اور عالم میں اس کی حکمت کا جاننا ہے۔ اگر آدمی اپنی عقل کو اس اعلیٰ ترین فائدے اور عظیم ترین حکمت میں استعمال کر لے تو اس کے فوائد کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں حواس خمسہ تمہارے لیے جاسوس اور خبر رساں افراد بن جائیں گے، جو ملک کے اطراف میں پھیلے رہتے ہیں اور حاکم وقت کو پل پل کی خبریں فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر جاسوس کو مخصوص ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے، مخصوص ذمہ داری۔ اس طرح ایک ہی وقت میں حاکم طرح طرح کی خبریں حاصل کر لیتا ہے، جو حکومت کا نظام چلانے میں اس کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ حواس خمسہ کو بھی انہی جاسوسوں پر قیاس کرو۔ کس کو؟ حواس خمسہ کو۔ ان میں سے ایک حاسہ رنگوں کی خبریں فراہم کر رہا ہے، ایک حس خبروں کی رنگ جو ہیں وہ رنگوں کی خبریں یہ ہمیں بتاتا ہے، فراہم کر رہا ہے۔ دوسرا آوازوں کی خبریں دے رہا ہے۔ تیسرا خوشبوؤں کا خبر رساں ہے۔ چوتھا ذائقے کی چیزیں فراہم کرنے پر مامور ہے۔
بتاتا ہے کہ ذائقہ کیا ہے۔ پانچواں، سرد اور گرم، سخت اور نرم، نشیب اور فراز، ان امور کا نگران ہے اور ان سے تعلق رکھنے والی خبریں فراہم کر کے حصے مشترک کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ حصے مشترک دماغ کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے بادشاہ کے دروازوں پر عرض نویس اور کارندے، جنہیں آج کل کی اصطلاحات میں چپڑاسی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ دروازے پر بیٹھے ہوئے چپڑاسی، یہ لوگ ملک کے اطراف سے آنے والے مراسلات، پیغامات، انہیں اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ مراسلات بند ہوتے ہیں، کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ کارندے جو یہاں بیٹھے ہیں ان مراسلات کو شاہی دربار میں پہنچا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں۔ ان کارندوں اور دربانوں کو صرف اتنا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان مراسلات کو مکمل حفاظت کے ساتھ بادشاہ تک پہنچا دیں۔ اور یہ مراسلات کن حقائق پر مبنی ہیں اور لکھنے والوں نے ان میں کیا کیا معلومات ودیعت کی ہیں، یہ جاننا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ اور حصے مشترک بھی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والی خبروں کو دل کے سپرد کر دیتی ہے، جو جسم کی سلطنت کے لیے امیر اور بادشاہ کے درجے میں ہے۔ اگر دل عاقل ہوتا تو ان معلومات کو، ان خبروں کی تحقیق کرتا ہے اور ان کے ذریعے ملک کے اسرار و رموز پر مطلع ہوتا ہے، جان جاتا ہے، خرابیاں بھی، فائدے، نقصان، مضرتیں، سب کچھ، اور ان کے مطابق ایسے ایسے عجیب و غریب احکامات صادر کرتا ہے جن کا اس موقع پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جس موقع پر مصلحت کو مناسب سمجھتا ہے اس کے مطابق اپنے لشکر کو حرکت دیتا ہے، اور اس کے لشکر کیا ہیں؟ اعضاء، ہاتھ، پاؤں، سب یہ اس کے لشکر ہیں جو تمہارے اعضاء ہیں۔ کبھی انہیں تلاش پر مامور کرتا ہے کہ تلاش کرو، کبھی فرار کا حکم دیتا ہے، کبھی ان منصوبوں اور تدبیروں کے لیے ان سے مدد لیتا ہے جو انتظام حکومت کے لیے اسے درپیش ہوتی ہیں۔ اور میرے عزیز، ادراکات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر یہ ایک اجمالی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو اپنے موضوع کے تمام پہلوؤں کو محیط بھی نہیں ہے، ان کو ہم اس کے اندر نہیں جکڑ سکتے۔ اگر ہم ظاہری حواس کا ہی استقصاء کرنے بیٹھ جائیں تو اس کے اندر ہمارے کئی دن، کئی راتیں اس میں کھپ جائیں اور یہ معلومات ختم نہ ہوں، اور پھر بھی موضوع مکمل نہ ہوگا۔ بینائی، نظر حواس خمسہ میں سے ایک ہے، اور آنکھ اس کا ایک آلہ کار ہے، اور یہ آلہ 10 مختلف طبقات سے مرکب ہے۔ بعض رطوبات ہیں، بعض پردے ہیں، ان پردوں میں سے بعض مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں اور بعض رحم کی جھلی کی مانند ہیں۔ ان رطوبات میں بعض انڈے کی طرح سفید ہیں، بعض برف کی مانند سفید ہیں۔ پھر ان 10 طبقات میں سے ہر ایک کی مخصوص شکل و صورت ہے، صفت ہے، عرض ہے، گولائی ہے، بناوٹ ہے۔ اگر ان 10 میں سے کسی ایک میں بھی کوئی خلل، کوئی خرابی واقع ہو جائے اور کسی ایک صفت میں بھی کوئی معمولی سی کمی پیدا ہو جائے تو بینائی میں وہ نقص واقع ہو کہ ماہرین چشم بھی اس نقص کے ازالے سے عاجز آ جائیں۔
آج تو جدید دور ہے، تو میں نے بھی ایک ویڈیو کو دیکھا، اس کے اندر نظر سے وہ دماغ کی طرف جاتے ہوئے وہ ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بے انتہا یوں لگتا ہے جیسے اس کے اندر کئی کائناتیں اس کے نظر کے پیچھے وہ جمع ہیں اور ان پہ نظر کام کر رہی ہے، رنگ بھی ہیں، اتنے طبقات ہیں کہ آج تو ہم سائنس سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک حص کا بیان ہے، اور اسی طرح سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، ذائقے کی قوت، ان سب کو ان حواس پر قیاس کر لیجئے۔ ہمارے خیال میں صرف آنکھ کے حلقے اور اس کے طبقات میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں جن حکمتوں پر مبنی ہیں، ان کے بیان کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، بہت سارا، پھر بھی وہ ناکافی ہے۔ حالانکہ یہ آنکھ کا حلقہ اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی اجزاء کا دائرہ ایک چھوٹے اخروٹ کے دائرے سے بڑا نہیں ہے۔ جب ایک معمولی سے جز، جو ایک بدن کا ایک چھوٹا سا جز ہے، یہ حال ہے، تو پورے جسم اور اس کے تمام اعضاء کا کیا حال ہوگا؟ میرے عزیز، ہم آپ کو اس سے بھی ذرا آگے لے چلتے ہیں۔ اگر تمہیں صرف بینائی کی قوت بخشی جاتی، جس کے ذریعے تم دور رکھی ہوئی غذا دیکھ لیا کرتے، اور تمہاری طبیعت کے اندر میلان، رغبت غذا کی، اس کی طرف حرکت دینے والا شوق نہ پیدا کیا جاتا، تو وہ قوت بینائی بھی بیکار ہی رہتی۔ کتنے مریض ایسے ہیں جو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے غذا رکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ غذا ان کے لیے انتہائی نفع بخش چیز ہے، مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ دل کھانے کی رغبت سے خالی ہوتا ہے۔ ان کی قوت غذا کے حق میں بیکار ہوتی ہے۔ اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو چیز تمہاری طبیعت کے موافق ہو، تمہارا اس کی طرف میلان بھی ہو۔ اس میلان کا نام شہوت ہے، رغبت، شہوت۔ اور جو چیز تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، اس سے تمہیں وہ دل کے اندر ایک کراہت، ایک نفرت یہ پیدا کی گئی۔ اور شہوت، طلب، رغبت اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ تم مفید چیز طلب کرنے کے در پہ رہو اور اس میں کوشش کرو، اور کراہت اس لیے ضروری ہے تاکہ تم نقصان دہ چیز سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر کھانے کی شہوت پیدا کی ہے، اسے تم پر مسلط کیا ہے تاکہ وہ تم سے کھانے کا تقاضا کرتی رہے، بلکہ تمہیں کھانے پر مجبور کر دے اور تم غذا کھا کر زندہ رہ سکو۔ طبیعت میں کھانے کی رغبت بھی ایسا وصف ہے جس میں حیوانات بھی تمہارے شریک ہیں، نباتات البتہ اس میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اس نے تمہارے اندر شہوت طعام ہی پیدا نہیں کی، بلکہ اس میں ایک مرحلے پر پہنچ کر ٹھہراؤ اور سکون بھی پیدا کیا۔ اگر شہوت یوں ہی بے مہار رہتی اور پیٹ بھرنے کے باوجود کھانے سے ہاتھ نہ رکتا، تو آدمی تو مر جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ جیسے کھیتی پانی کی ایک مخصوص مقدار تو جذب کر لیتی ہے، جب یہ مقدار ضرورت سے متجاوز ہو جاتی ہے تو پودے گلنے لگتے ہیں، گرنے لگتے ہیں اور کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کاشتکار کو چاہیے کہ وہ ضرورت کے بقدر پانی دے اور اس ضرورت کی مقدار مقرر کر لے۔ جب اس مقدار سے تجاوز کر جائے تو پانی روک دے۔ انسان کے جسم کی کھیتی بھی ضرورت سے زیادہ میں خراب ہو جاتی ہے۔ اس دشواری کے ازالے کے لیے شکم سیری اور سیرابی کا اندازہ کس طرح ہو؟ اللہ رب العزت نے آدمی کے اندر نفرت پیدا کی، کراہت پیدا کی،
تاکہ جب پیٹ بھر جائے تو دل خود بخود کھانے سے متنفر ہو جائے اور ہاتھ رک جائے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آدمی کے اندر کھانے کی شہوت پیدا کی ہے، جب یہ شہوت سر ابھارتی ہے تو طبیعت خود بخود کھانے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر مرد و عورت والی شہوت پیدا کی، اور جب یہ سر ابھارتی ہے تو آدمی کا دل میلان کی طرف آتا ہے اور نسل انسانی کی بقا کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم انسانی تخلیق کی ابتدا پر روشنی ڈالیں اور اس سلسلے میں واقع ہونے والے عجائبات پر گفتگو کریں تو تم حیران رہ جاؤ اور تم پریشان ہو جاؤ۔ رحم کی بناوٹ کیسی ہے، حیض کا نظام کس طرح قائم ہے، منی اور حیض کے خون سے مل کر بچہ کیسے بنتا ہے، انثیین کے ساتھ ان لوگوں کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے جو پشت کی ہڈیوں سے وابستہ ہیں، جن میں نطفہ رہتا ہے، اور عورت کی منی سینے کی رگوں سے نیچے کس طرح گرتی ہے، رحم میں کس طرح سانچے میں کہ کبھی منی کے قطرے سے مرد بن جاتا ہے اور کبھی عورت، پھر یہ ایک پانی کا قطرہ کتنے مراحل سے گزرتا ہے، کبھی یہ منی پھٹتی ہے، لوتھڑے میں تبدیل ہوتی ہے اور پھر ہڈیاں بنتی ہے، پھر گوشت تشکیل پاتا ہے، خون بنتا ہے، پھر اس میں اجزاء کی تقسیم ہوتی ہے، سر، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، پشت اور دوسرے اعضاء تخلیق پاتے ہیں۔ اگر تمہارے سامنے یہ سب کچھ بیان کیا جائے تو تمہاری حیرت کا عالم دیکھنے کے قابل ہوگا۔ جب ابتدائے آفرینش میں اللہ رب العزت کی عجیب و غریب نعمتوں کا یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارا وجود مکمل ہو چکا ہوگا۔ لیکن فی الحال یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے، ہم صرف کھانے کی نعمتوں پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کی شہوت انسانی ارادوں میں سے ایک چیز ہے، لیکن تنہا اکیلی یہ شہوت کافی نہیں ہے کہ کھانے کی رغبت ہو، کھانے کو دل کرے اور بس نہیں، اس لیے کہ چاروں طرف سے تم پر خطرات کی یلغار رہتی ہے۔ اگر تمہارے اندر غضب پیدا نہ کیا جاتا، غصہ پیدا کیا نہ جاتا جس کے ذریعے تم ہر اس چیز کو دفع کرتے ہو جو تمہارے خلاف ہے یا تمہارے مزاج سے موافقت نہیں رکھتی، تو تم آفتوں کا ہدف بن کر رہ جاتے۔ جو غذا تم حاصل کرتے وہ چھین لی جاتی، کیونکہ ہر شخص کو غذا کی خواہش ہے۔ اگر تم میں مدافعت یا مخالفت کی قوت نہیں تو تم اپنی غذا لوگوں کی چھینا جھپٹی سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، وہ چھین لیں گے، لٹا دو گے، ضائع کر بیٹھو گے۔ پھر غذا کے استعمال اور اس کے تحفظ کے لیے صرف شہوت اور غضب ہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا فائدہ حال سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن آئندہ میں یہ دونوں ارادے کافی نہیں ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ پیدا فرمایا جو عقل کے اشارے پر چلتا ہے اور تمہیں انجام پر نظر رکھنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ شہوت اور غضب دونوں کو اس حس کے ادراک کا محکوم بنایا، جس سے موجودہ حالت معلوم ہوتی ہے۔ اس ارادے سے انسان کو پورا نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے محض یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز ٹھیک ہے، فلاں چیز مضر ہے۔ مثلاً کوئی بھی شہوت اس کے لیے نقصان دہ ہے جب تک اس معرفت کے مطابق عمل کرنے کی رغبت نہ ہو۔ اس طرح کے ارادوں کو صرف انسان کے ساتھ مخصوص کیا گیا، جانوروں میں، بہائم میں یہ ارادے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ تخصیص دراصل
بنی آدم کا امتیاز اور اس کی عظمت و کرامت کا اظہار ہے۔ انجام کی معرفت بھی صرف انسانوں میں ہے۔ اس ارادے کا نام ہم نے باعث دینی رکھا ہے، اور کبھی ہم نے صبر پر بات کی تو شاید اس میں اس تفصیل پر روشنی ڈالیں گے۔ میرے عزیز، طوالت کے خوف سے ہم اپنی بات کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، اور آگے ہم کوشش کریں گے کہ ایک دو اقساط میں اپنے اس بات کو کسی حد تک مکمل کریں۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ انسان کو کس قدر عظیم بنایا، اور انسان کس قدر آزمائشوں میں اس کو جزا اور سزا کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، اور کس قدر اسے جو ضروری آلات تھے جیسا کہ حواس خمسہ، ان آلات سے اسے لیس کیا گیا، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ میں جانتا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں کمزور تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن عظیم الشان کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔